ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک مرحلہ وہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا، پھر ایک ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا۔ کفار نے اس جنگ کو ہارتے دیکھا تو اجتماعی جنگ شروع ہو گئی، اور اجتماعی جنگ کے بارے میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتماعی جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا دایاں بھی مضبوط ہو اور اس کا بایاں بھی مضبوط ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک معصوم سی کلی، ایک بچے، ایک نوجوان کو اپنی دائیں طرف کھڑے دیکھا۔ دل ہی دل میں میں نے کہا کہ عبد الرحمن تم تو مارے گئے، تمہارا دایاں تو بہت ہی کمزور، یہ کیا گل کھلائے گا، کہاں تک جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر میری بائیں طرف نظر پڑی تو ایک اور معصوم سے بچے کو میں نے اس طرف کھڑے دیکھا، بس پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تمہارا تو دایاں بھی کمزور ہے اور بایاں بھی کمزور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ دونوں بچے بیک آواز بولے اور چلا کر دونوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پوچھا کہ بھتیجو تم ابو جہل کا کیا کرو؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ چچا گھر سے طے کر کر آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی کا کام تمام کریں گے، جہنم رسید کریں گے، خون میں اس کو نہلائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا تو دیکھو وہ سامنے وہاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہے، بس وہی ابو جہل بیٹھا، بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے، بار بار وہ ان کو منظم کرتا، لشکارتا اور آگے کی طرف بھیجتا، بار بار اس کی فوج میں بدنظمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ان کو منظم کرتا ہے۔ دیکھو وہ سامنے فلاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ابو جہل بیٹھا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی بات ادھوری تھی، ابھی کچھ کہنا باقی تھا کہ دونوں بچے طوفان کی طرح اٹھے، بجلی کی طرح کوندے، آندھی کی طرح بڑھے، مچان کے قریب پہنچے، دونوں نے وار کیا، دونوں کا تلوار کا وار ابو جہل کی گردن پر لگا، ابو جہل مچان سے نیچے گرا، خاک اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ابو جہل انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہنم رسید۔ یہ دو بچے کون ہیں؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات، یہ واقعہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یہ واقعات صرف اس لیے ہیں بدر کے اور طائف کے کہ ہم بیان کریں؟ نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے نہیں۔ یہ زندہ اور تابندہ واقعات۔ بدر کے میدان کا پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، جب معروف اور منکر کی کشمکش ہوتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول، قال اللہ اور قال رسول کا حوالہ مضبوط ہوتا ہے اور شیطان اس کی ضروریت سامنے ہوتی ہے، تو عددی قوت بے معنی ہو جاتی ہے، اسلحہ، ساز و سامان بالکل ناقابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ پھر حق خود عددی قوت، حق کے اندر خود اسلحہ اور ساز و سامان، حق کے اندر وہ کر و فر اور وہ تمام چیزیں مضمر اور پناہ ہیں کہ وہ باطل کو شکست دے سکے۔ باقی تو پھر نام لینے کے لیے میں اور آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ اس لیے نظریاتی کشمکش کے دور میں اور حق اور باطل کے عنوان سے میدان عمل میں نکلنے کے حوالے سے اس ایمان کو پختہ کرنے کی، ان قدموں کو جماؤ کی، استقلال اور عزم و ہمت کی، استقامت اور العزمی کی ضرورت ہے۔ اور بدر اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ بدر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل کشمیر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ 7 لاکھ فوج کے نتیجے میں جو بھارت کی وہاں موجود ہے، اہل کشمیر کا تو کریا کرم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہہ بیٹھا ہوں میں، ان کا تو نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن نفسیاتی مریض تو بھارتی فوج بن رہی ہے۔ اس کا قافیہ تنگ ہوا ہے، اس کا جینا دوبھر ہوا ہے، اس کو دیوار سے لگایا ہے، اس کو ان مجاہدین نے بند گلی کا اسیر کیا ہے، اس کو دلدل کے اندر دھکیلا ہے، اس کا نام اس کو یاد نہیں رہا ہے کہ کون کیا ہے، اس نے نفسیاتی مریض بنے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو۔ اور یہ جو معاذ اور معوذ کا واقعہ ہے، یہ بھی
باواز بلند پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہر دور کے اندر ابو جہل پیدا ہوتے رہیں، نام ان کا جارج بش ہوگا، نام ان کا اپنوں کا کسی کا نام نہیں لیتا وہ ہوگا، اور ہر دور کے اندر تمہارے دائیں بائیں معاذ اور معوذ موجود ہو۔ تم لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ سمجھ کر ڈرتے رہو گے تو کچھ نہ کر سکو۔ تمہارے اطراف میں وہ مجاہدین موجود ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے اور بڑھنے والے، سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلنے والے، ہر حوالے سے اپنے آپ کو منوانے والے اور اسی کی کلمے کو اونچا کرنے والے۔ اس لیے یہ جو سیرت کے جلسے ہم کرتے ہیں اور دلچسپی ہم سب مل کر لیتے ہیں، جو پیغام اس کے اندر پنہا ہے، جس جدوجہد کا عنوان اس کے اندر موجود ہے، فی زمانہ لاکھوں لوگ اس کو اپنا بھی رہے ہیں، اثر نو لوٹ رہے، پلٹ رہے اور رجوع اللہ کی کیفیت سے سرشاری پیدا کر رہے ہیں۔ اسی جہاد کے کلچر کو اثر نو اپنانے کی طرف۔ جہاد کلچر کا کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں مار دھاڑ کا مطلب ہے جہاد کا۔ جہاد کلچر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، بندوں کی خدمت کے ذریعے، بندوں کے کام آنے کے ذریعے ان کے دکھوں کا مداوا، ان کے زخموں کا پایا فراہم کیا جائے، اور مل جل کر حالات میں سازگاری پیدا کرنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں تلوار کی نوبت آئے تو تلوار اٹھائی جائے، زبان اور قلم کا معاملہ ہو تو اس جانب بڑھا جائے۔ اس لیے فی الحقیقت پوری امت کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے کہ جو پیدا ہوئی، اور بیداری کا بھی یہی مطلب ہے۔ مسلمان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو غافل شمار ہوتا ہے، جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو بیدار کہتے ہیں، اور اس لہر کو پورے معاشروں کو اس لہر نے اپنی آغوش پہ لیا ہے، اس کو بیداری کی لہر کہتے ہیں۔ اس لیے چاروں طرف کا منظرنامہ بآواز بلند پکار رہا ہے، بانگ دہل کہہ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر سنا رہا ہے، دیوار کی پر لکھی تحریر بن کر ابھر رہا ہے۔ چاروں طرف کا منظرنامہ کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، اے آخرت کے حوالے سے اپنے آپ کو جاننے والوں، اپنے پیروں کو غبار آلود کرو، اپنی زبان کے اندر نرمی گفتار اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرو، اور اپنے رویوں اور طور طریقوں میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حالات کی بہتری کی طرف بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔